بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اور پھر کیا تم سوچو گے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور افلا یتدبرون، اور یہ کیوں، کیا یہ تدبر سے، تدبیر سے کام نہیں لیں گے؟ غور و فکر سے کام نہیں لیں گے؟ اب یاد رکھیے پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام لینا، سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا۔ چونکہ سوچے بغیر، غور و فکر کیے بغیر، عقل سے کام لیے بغیر ہم دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دین کی سمجھ تب آتی ہے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ سورہ ملک میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی قیامت والے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر اچھی باتوں کو سنا ہوتا اور ان پر غور کیا ہوتا، ان کو سوچا ہوتا، ان پر عقل لڑائی ہوتی، عقل سے کام لیا ہوتا، غور و فکر کیا ہوتا، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ چونکہ غور سے سنتے، سوچتے، فکر کرتے، سمجھتے تو بات سمجھ آ جاتی، اور سمجھ آ جاتی تو پھر انسان پر، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ جس بات کی سمجھ آتی ہے آپ اس کو مان لیتے ہیں، جب مان لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر دین پر عمل ہو جانا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، عقل کی اور غور و فکر کی جب تک ہمارے اندر حسد ہے، جب تک ہمارے اندر شہوت ہے، جب تک ہمارے اندر لالچ ہے، جب تک ہمارے اندر تکبر ہے، جب تک ہم نفس کے غلام ہیں، جب تک ہم جذبات کے غلام ہیں، جب تک ہم خواہشات کے غلام ہیں، تب تک انسان سوچ نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں، یاد رکھیں، جو شخص نفس کا، خواہشات کا، جذبات کا، لالچ کا، حسد کا، تکبر کا غلام ہے، اس کا قیدی ہے، اس کے اندر سوچنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی غور و فکر کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں، صحیح سوچیں اور عقل سے کام لیں، اور ہماری عقل میں کریکشن آ جائے اور صحیح معنوں میں کام کرے، تو پھر ہمیں اپنے اندر کی لالچ کو، حسد کو، غرور کو، تکبر کو، شہوت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ وہ چیزیں جو انسانی عقل کو کام نہیں کرنے دیتی، جو انسان کو سوچنے نہیں دیتی، جو انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہماری عقلوں پر پڑا ہوا سیدھی سیدھی اللہ کی بات جو ہمارے سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ ہمارے نفس نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈال دیا اور ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، اور ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے حکم کی کبریائی، عظمت اور اس میں فلاح جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ہمیں نظر ہی نہیں آتی، چونکہ ہم اللہ کے نہیں، اس وقت نفس کی بندگی کر رہے ہیں، نفس کے غلام بن چکے ہیں، شیطان کے غلام بن چکے ہیں، دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ یہی وہ بات، اسی وجہ سے ہماری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں نے، ہمارے کانوں نے، ہمارے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی عطا فرمائے، اپنی غلامی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔